حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور درود و سلام کے بیشبہ نذران اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادر اسلام 7 شعبان المعظم 1440 ہجری مطابق 12 اپریل سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اس ماہ شعبان کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. ماہ شعبان کی بدعتیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شرک اور بدعات کی ہر وادیوں اور ہر غلاظتوں سے دور رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت توحید و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق. فتنہ جنگ و جدل تخلیص سے پیدا نہ کر. فتنہ جنگ و جدل تخلیص آج دنیا کے اندر جو تباہیاں ہمارے سروں پہ مڈلا نہیں رہی ہیں بلکہ برس رہی ہیں. تباہیوں کے سائے نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں. کل ہی کی تو بات ہے سوڈان کا تختہ پلٹ دیا گیا. آپ نے سنا ہوگا فوجی طاقتوں نے فوری طور پر قبضہ کر لیا. تختوں پہ تختے پلٹ رہے ہیں. ادھر لیبیا ہے جنگوں کا بازار ہی نہیں شعلے جناب عالی اس کی لپٹیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں. دعاؤں کی تاثیر ختم ہو چکی ہے. لوگ رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں. ہاں جناب نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے. نہ جانے دعائیں رو رہے ہیں لیکن دعاؤں میں کوئی اثر باقی نہیں رہا. ان دعاؤں میں کوئی تاثیر باقی نہ رہی. وجہ کیا ہے سبب کیا ہے؟ لیبیا جل رہا ہے سوریا جل رہا ہے یمن جل رہا ہے جزائر جل رہا ہے ترک جل رہا ہے. کیا سے کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر. عراق جل رہا ہے. ساری طرف تباہیاں ہاہاکار. صرف برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیوں یہ برق یہ بجلیاں ہمارے نشیمن پر پہنچتی ہیں گرتی ہیں؟ وجہ کبھی آپ نے سوچا؟ بہت مختصر گفتگو کروں گا میں آج کے خطبہ جمعہ میں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر.
پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج وہی مرد نادا ہم بن چکے ہیں۔ قرآن اور سنت کی خوبصورت تعلیمات، حسین شاہراہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ ہم نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، چمکدار ہیں۔ ان راہوں سے وہی دائیں بائیں ہو سکتا ہے جس کا نصیب گمراہیت اور بدبختی ہو، اس کی وہی بدبخت اس شاہراہ سے جو جنت کی شاہراہ ہے، جو جنت اور اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، وہی بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں جہنم۔ جناب عالی، ہم سب کو اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج وہ مسلم ممالک سارے نرغے میں ہیں فتن و فساد کے۔ یورپ ہے، امریکہ ہے، دونوں ٹانگیں پسار کر خراٹے کی نیند لے رہا ہے۔ وہ دشمن انسانیت، میں اسلام کیوں کہوں، وہ تو پورے اسلام نہیں، پوری انسانیت کا دشمن ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، بندروں کی شکل لے کر بلکتا ہے، ناچتا ہے، ٹیڑے میڑے منہ زبانیں کر کر کے امت مسلمہ ہی نہیں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ ٹانگیں پھیلا کے سو رہے ہیں، یورپ ہیں، امریکہ ہیں، برطانیہ ہیں، سارے اور مسلمان یہ بیچارہ ہر جگہ تباہیوں کا شکار ہے، ہر جگہ بربادیت۔ مسلمان، خالص مسلمان، وجہ تم کہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ عزیزان گرامی، بات بڑی کڑوی ہے، بڑی تلخ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں، اللہ کی جو صفت ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے عبید، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم جو مظلوم ہیں، یہ اللہ کے لیے بہت بڑا، دنیا کے سامنے ہمارے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم احباء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اسلام ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ تو امن پا جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ تو راحت پا جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو مالدار ہو جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو سکون مل جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن آج دنیا میں ساری تباہیاں، ساری بربادیاں مسلمانوں ہی کا مقدر بنی ہوئی ہیں۔ کون مسلمان ہوگا برباد ہونے کے لیے؟ تمہیں ہمیں دیکھ کر اصل میں ہم سب سے بڑی بریکر ہیں، ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اسلام کی راہوں میں لوگوں کو آنے کے۔ ہم نہیں آنے دینا چاہیے۔ لوگ دیکھتے ہیں نا ہم کو، بھئی آپ کسی بھی سوداگر، کسی بھی تاجر کے پاس جا کر مال خریدو گے تو ظاہر ہے تو سوداگر کو بھی دیکھو گے، تاجر کو بھی دیکھو گے، مال بھی دیکھو گے، اس کی دکان بھی دیکھو گے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ آج ہمیں دنیا دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ دنیا کے سب سے تھرڈ ترین لوگ، بالکل بدترین لوگ، کسی لائق نہیں، ان کو جس طرف بھی جوتے مارو، چپل مارو، کوئی احساس نہیں۔ 10 آدمی موبلیچنگ کیا ہے، وہ بھیڑ جمع کر کے اور 10 آدمی مل کر کے کھیتاحی والے کو پکڑ کے جوتے مارنے، چپل مارنے، لات مار رہے ہیں، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے۔ تم کو پتہ ہے کہ اسلام یہ بہت بڑی طاقت ہے، اسلام بہت بڑا پاور ہے، لیکن وہ پاور ہمارے اندر نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وتیرہ، ہمارا سلوک، ہمارا اخلاق، ہمارا معاملات، ہمارا عقیدہ جو پاور ہے، وہ پاور بھی توحید ہے جناب علی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، ہے فقط توحید و سنت۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اسی آیت کریمہ کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک باللہ سے ملوث نہ کریں، ملائیں نہیں، جوڑیں نہیں، یعنی کلمہ بھی پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہیں، اور یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا فلانے المدد، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دشمن، یہ بھی چلنا ہے نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو یہ ظلم ہے، یہ اللہ پر ظلم ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو یہ مشرک اللہ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کس کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ درگاہ، پجاری، مزاری، قبوری، جی جناب کھلا بولو، کھلا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سننے والی یہ مرد نادا ہو چکے ہیں، ان کے ہتھوڑے کی ضرورت ہے، تب یہ بیدار ہوں گے۔ ان کے کانوں میں پھونک نہیں، ان کے کانوں کے سامنے زور سے آواز لگائی جائے تب یہ بیدار ہوں گے شرک سے، اور انہی گھنوں کے ساتھ گیہوں بھی پیسے جاتے ہیں۔ بیچارے دوسرے بے گناہ بھی انہی مجرموں کے ساتھ، یہ مجرمین ہیں،
یہ امت کے مجرمین ہیں جو شرک کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ بہت بڑے مجرم ہیں، ان کی داڑیاں ان کی ٹوپیاں نہ دیکھو، یہ امت اللہ کے مجرم ہیں، یہ شرک باللہ کرتے ہیں، یا غوث یا علی یا فلاں یا رسول اللہ پکارنا، یہ شرک باللہ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ جاؤ میرا کلمہ میرا جملہ اٹھا لو، مجھے پتا ہے محبت رسول کا نام لے کر کہیں گے ہے یا رسول اللہ کہنے کو کہہ رہا ہے زنا سے بھی بڑھ کے گناہ۔ جی زنا کو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو شرک باللہ کو معاف نہیں کرے گا اگر تم نے توبہ نہ کی۔ زنا معاف ہے، قتل معاف ہے، سود معاف ہے، سب معاف ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے لیے چاہے معاف کر دے، کوئی اس کے پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں جو اپنا وعدہ کیا ہے کہ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ 3 اسٹیپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے، 3 اسٹیپ بتائے ہیں جو شرک کی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے، اللہ نے فرمایا نمبر 1 جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ 1 سال بعد ختم ہو چکی تھی، اللہ جنت حرام ہے، بات ختم نہیں، تاکید در تاکید در تاکید۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کو رخصت کرتے ہو یا نصیحت کرتے ہو تو ایک دفعہ کہہ کر کے نہیں خاموش ہو جاتے ہو، بیٹا دیکھنا اس راستے پہ نہیں جانا، پھر بیٹا خیال رکھنا، بیٹا وہ موڑ پہ دھیان رکھنا بہت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بیٹا آپ نہیں جا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر عزیز ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے تاکید در تاکید فرماتا ہے کہ جو شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا جنت اس کے اوپر حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ٹھیک ہے، تو پھر ڈرانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، پھر تیسری تاکید، اگر تمہارے دلوں میں کہیں کچھ دغدغے وسوسے بھول بھلائیوں کے چکر ان آباؤں باباؤں کے دامن پکڑ لو، بخشش ہو جائے گی، مرید ہو جاؤ، جنت میں ہم لے کے چلے جائیں گے۔ ابے یہی نہیں جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، جائے گا جہنم میں، ہیں تجھے کیا جنت میں لے جائے گا یہ؟ تو جناب علی کہیں اس طرح کے وسوسے دغدغے دلوں میں نہ رہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظالموں مشرکوں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، یاد رکھو، وہاں دامنی دامنہ کوئی کام نہیں آئیں گے تمہارے۔ یہ جھوٹے مکار اور ریار لوگ ہیں جو تمہیں گمراہیت کی تاریکیوں میں ڈھکیل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ آیت کریمہ جا کے قرآن میں کھول کے سورہ نساء میں ہے، پڑھو سمجھو۔ یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا کہ تاکہ صحیح مسلمان بنو، جی جناب علی اچھے مسلمان بنو۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کر لے وہی کامیاب ہے، عظیم الشان کامیابیاں ہیں۔ یہ آج جو ملکوں کے اندر تباہیاں بربادیاں دیکھ رہے ہو نا، اللہ کی قسم 70 سے 80% ملحدین، منکرین، مشرکین، مبتدعین، جی جناب علی چیلنج ہے، دین سے دور لوگ تھے اور ہیں، کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، جس کو دیکھو محمد بن مسلمہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ مسلمہ کذاب جس کے خلاف جنگ ہوئی تھی، مسلمہ کذاب قبیلے بنو حنیفہ کے لوگ، جی جنہوں نے مسلمہ کذاب کو کہا تھا یہ بھی نبی ہے، یہی نبی نہیں ہے، وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کے پیچھے، نبی کے ہاتھ پر، جی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا قبیلے بنو حنیفہ نے، اور کہتے تھے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، لیکن یہ جو مسلمہ ہے ہمارے قبیلے کا سردار یہ بھی نبی ہے، بس اتنا ہی کہا تھا انہوں نے۔ یعنی ایک شخص کو نبی کے برابر لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، نبی کو مانتے ہوئے بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی کی میری بیٹی عائشہ اور نبی کی بیوی عائشہ کے چچڑے مدینے کی گلیوں میں کتے نوچیں یہ گوارا ہے، پر ایسے شخص کا زندہ رہنا میں تسلیم کروں گوارا نہیں ہے۔ لشکر کشی کہا گیا نماز پڑھ رکھا، ان کی نماز کیا، ان کے روزے کیا، ان کی اذانیں کیا، ہمارے نبی کے مقابل کسی کو کوئی کھڑا کر دے تو اسے جینے کا کوئی حق۔ آج تو تم کہتے ہو
نبی کا دین 100 برس تھا 200 برس تھا ختم، باقی اماموں کا دین چل رہا ہے۔ شیعوں نے کہا ہمارے امام، تم نے کہا ہمارے امام، ارے وہ بھی جعفری ہیں، تم حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، وہ بھی جعفری ہیں، ارے وہ تو تمہارے استاذ کے بھی استاذ کے فقہ کو ماننے والے ہیں۔ امام جعفر کو کیا سمجھتے ہو جن کے نام کے کنڈے بھرے گئے یہی رجب میں تم سے بھروائے گئے، اس لیے کہ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بڑی جلدی مان جاؤ گے جب شاگرد کے تلوے چاٹ رہے ہو اور جوتیاں اٹھا کے فخر کر رہے ہو تو استاذ کے تو بدرجہ اولا، اسی لیے استاد محترم کا نام لیا گیا سیدنا جعفر الصادق رحمہ اللہ جی۔ ان کی بھی فقہ، ان کے بھی امام، انہوں نے بھی امامت کا تصور رکھا، تم نے بھی امامت کا تصور رکھا، ان کی بھی اماموں کا تصور قیامت تک جاری ہے، تمہارے بھی اماموں کا تصور قیامت تک جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ٹائٹل ہے، جی ہاں ایک ٹائٹل ہے، بس ان کے سائے میں کفر کرو، شرک کرو، بدعت کرو، زنا کرو، چوری کرو، گھٹیائی کرو، بربادی کرو، جمت کو بانٹو کاٹو، دلالی کرو، یہود و نصارہ کی ایجنٹ بنو، سب تمہارے لیے حلال ہے، تمام کی جائے۔ نبی کا نام ہے نا ٹائٹل لگا ہوا، کوئی تمہیں کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہے گا بھی تو دنیا کہہ رہا ہے میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کو کافر کہہ رہا ہے، اس کو مشرک کہہ رہا ہے، تم کون سے بڑے مسلمان آئے ہو؟ چاہے کچھ بھی کرتے پھرو، لا الہ الا اللہ کا ٹائٹل لگا لو، سب جائز ہے تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، ارے فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، واللہ یہودی شرما رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا اگر ایسا نہیں ہوگا، یہ بھی میں تمہیں بتاتا چلوں۔ اگر یہ سیلاب تباہی نہ آوے تو نبی کا فرمان جھوٹا ہے، نبی جھوٹے تو نہیں ہو سکتے نا، نبی تو سچے ہیں نا۔ نبی نے کہا تھا افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، یہودی اور نصرانی 72 فرقوں میں بٹے، 77 امتی علی 73 فرقہ، میری امت ایک ہاتھ ان سے آگے ہے، یہ 73 فرقوں میں کتنے؟ اللہ، نہ بٹو تو نبی جھوٹے ہو جائیں۔ لیکن یارو اس نبی نے کہا تم 72 نہ بننا، ایک ہی رہے، کہا گیا اللہ کے نبی کیسے؟ آپ نے فرمایا سنو، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے، قالوا وما ہی، وہ فرقہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، یہ منہج ہے، یہ وے آف جنہ ہے، یہ راستہ ہے جو نبوت تک جاتا ہے، رسالت تک جاتا ہے، الوہیت و ربوبیت و اسماء و صفات تک پہنچتا ہے۔ وہ نبی نے بتلایا، تم نے اس کے کلام کو یہ کہہ کر کے ڈال دیا، نہیں ہم بہت چھوٹے چھوٹے دماغ والے ہیں، ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں لوہے لکڑ جوڑ کر نٹ بولٹ کس کر آسمانوں میں اڑانا آ گیا، تمہارے دماغوں میں چاند پر کمندیں ڈالنا دعویٰ ہے، سچ جھوٹ اللہ جانتا ہے، میں نہیں مانتا، لیکن دعویٰ ہے چاند پر کمندیں ڈالنا آ گیا، تمہیں سڑکیں پختہ بنا کر اس کے اوپر موٹر گاڑیاں دوڑانا، گھنٹوں کے مہینوں کے سفر، ہفتوں کے سفر، ایام دنوں کے سفر گھنٹوں میں کرنا آ گیا، تمہیں ہر سلیقہ آیا، لیکن تمہیں اگر سلیقہ نہ آیا تو رب کے قرآن کی سمجھ نہ آئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں وہ معزز تھے، وہ ہمارے اسلاف حضرت، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن جس کے اندر تمہارے لیے امن ہے، راحت ہے، سکون ہے، وقار ہے، عزت ہے، کرامت ہے، بزرگی ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، اقتصادیت، قیادت ہے، سیادت ہے، سب کچھ ہے، مروت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، سب کچھ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ جناب اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین منشیہ، سب سے بہترین انسان، سب سے عظیم ترین شخص رب کائنات کے اس
امام الرسل نے فرمایا کہ وہ ہے جو تم میں قرآن کو سیکھنے اور سکھلانے والا ہے۔ قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن تمہارے لیے شفیع بن کے آئے گا، مددگار، تمہارے لیے شفاعت کرنے والا ہے۔ آج اس نبی کے ان تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، ہماری تباہی اور بربادی۔ رب نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، جھٹلانے کی بات نہیں کہیے کہ جھٹلاتا ہے، جھٹلانے والے تو کافر ہیں، جھٹلانے والے تو کافر ہیں، ان کی بات چھوڑو، وہ تو جو مقدر ہے ہی ہے۔ رب نے فرمایا مخالفت کرتے، کیا کرتے؟ مخالفت کرنے میں بھئی آپ ہمارے وہ فلاں ہمارے باپ ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارے باپ ہیں، ان کی اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے بعض سیاست، بعض افکار، بعض باتوں سے، ہے نا؟ تو ماننا الگ ہے اور مخالفت کرنا اس سے مختلف ہے۔ تو مخالفت کرتے ہیں، مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مخالفت کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان تصیبہم فتنہ، ان تصیبہم فتنہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنے آج ہمارے گھروں کے دروازوں پر دستک نہیں دے رہے ہیں محترم، گھس چکے بچے فتنے میں، بیوی، اولاد، خاندان، رشتہ ناتا، تمہاری جیبوں میں فتنے۔ یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، خاموش زہر ہے، یہ سلو پوائزن نہیں، بہت فاسٹ پوائزن ہے تمہارے پاس۔ اس نے ہر چیز کے اوپر تالا لگا دیا ہے، بیوی سے بات چیت نہیں، باپ سے بیٹھنا نہیں، ماں سے بیٹھنا نہیں، رشتہ دار، خاندان، آپ ہر چیز، نماز، روزے، ہر چیز، بس ایک اور دیکھ لوں، ایک اور دیکھ لوں، بیٹھ کے سرفنگ کر فیس بک ختم تو واٹس ایپ ختم تو ٹویٹر ختم تو انسٹاگرام ختم تو فلانی تو ڈھکانی تو یوٹیوب تو فلانی یوٹیوب تو فلاں ہے کہ یہ خاموش زہر۔ لیکن اسے تم مسلمان بنا سکتے ہو، جیسے میں نے بنایا ہوا ہے، اب اس وقت یہ مسلمان ہے، کیوں؟ یہ ہماری آواز ریکارڈ کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہماری آواز سن رہا ہے، اور یہ دیکھو موبائل منہ پہ لگا ہوا ہے، آپ کو نہیں معلوم، لیکن یہ دنیا بیٹھ کر اس پر دیکھ رہی ہے۔ اس خطبے کو ہائی بلدیہ کیمپ کے اس خوبصورت سے مسجد میں جناب علی آپ ڈائریکٹ اگر دیکھ رہے ہیں بندے ناچیز کو اور سن رہے ہیں، یہاں پوری دنیا میں، امریکہ میں، چائنا میں، سویڈن میں، جاپان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان، جہاں بھی الحمدللہ چاہنے والے تقریباً اس وقت 32,000 یا 46,000 میرے گروپ ہیں، اور پلس جو اور دوسرے شیئر کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے سن رہے ہیں آوازوں کو، الحمدللہ۔ یہ آپ کے لیے دین پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ کوئی چیز بذات خود حرام یا حلال نہیں ہوتی، ہمارا کردار اسے حلال اور حرام کر دیتا ہے۔ آپ روپیہ کماتے ہو، حرام حلال ہے، لیکن اگر چوری سے کسی کی جیب میں سے نکالتے ہو، مدیر کی ڈرامے سے نکالتے ہو، اپنے مالک کے خیانتوں سے کماتے ہو، تو یہی چیز کیا ہے؟ یہی روپیہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو کائنات کے ذرے ذرے تو مسلمان ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ فتنہ جو ہمارے گھروں میں ہے، یہ ہے فتنہ۔ اس سے بڑے یہ ایک فتنے کی میں نے مثال دی، اس سے بھی بڑے فتنوں کے ہم شکار ہیں۔ دنیا ہمارے سروں کے اوپر ہماری تباہی اور بربادی میں لگی ہوئی ہے، اور ہم ہیں خواب خرگوش کی آغوش میں نیند خراٹے لے رہے ہیں۔ اٹھو مسلمانوں، بیدار ہو۔ ایک پیغام آخری، یہ جو تمام باتیں ہیں ان تباہیوں کا علاج، پہلے وہ آیت کریمہ کا میں مکمل معنی بتا دوں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا جو مخالفت نبی کریں گے وہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دنیا میں اگر وہ بچ گئے تو آخرت میں دردناک عذاب سے بچ سکتے۔ عزیزان گرامی، آج اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث مسند احمد کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں، اور آپ نے سنی ہوئی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جعلت الذلت والصغار علی من خالف امری، ذلت اور رسوائی اور صغار، چھوٹا پن، نیچ پن، دنیا کے سب سے نیچی قوم، جعلت الذلت والصغار، ذلت و رسوائیاں اس قوم کا مقدر ہو جاتی ہیں جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بادشاہتیں جناب علی 35 سال 30 سال مستنڈے پن بن کر ملک کو، قوم کو، ملت کو تباہی، بربادی، ہلاکت کی طرف لے جانے والے حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی گرفت آتی ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ظالموں کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ جناب علی اللہ کا شکر ادا کرو اس پر۔ تو عزیز، بہرحال ہماری کہیں نہ کہیں حرکتیں ہیں بربادیوں کے پیچھے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فتن و فساد خشکی میں، تری میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، بر میں، بحر میں جو فساد تم دیکھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنی شرارتوں اور بدماشیوں کا نتیجہ ہے۔ لوگ بدماش ہیں، مسلمان کم بدماش ہیں؟ کیا سمجھتے ہو مسلمانوں کو؟ یہ بہت بڑے بدماش، ان کے لیے ڈنڈا چاہیے بادشاہت کا، یہ سعودی عرب میں۔ اس کے علاوہ یہ مسلمان کسی اور قانون اور نظام کو نہیں فالو کر پائے گا، اس کے لیے سرکاری ڈنڈا چاہیے، وہ بھی رب کا ڈنڈا، اللہ کا ڈنڈا۔ جس سعودی عرب کے اندر الحمدللہ اللہ کا ڈنڈا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملکوں میں جس کو دیکھو نہ خود کھا رہا نہ کھانے دے رہا ہے، نہ حکومت کر رہا نہ حکومت کر، کنفیوژن میں قوم کو ڈالا ہوا، سچ کیا ہے غلط کیا ہے اندر کیا پتہ ہی نہیں بیچاری پبلک کو صرف ووٹ کے لیے رکھا ہوا، تو ہمیں ووٹ دے، خلاص بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے کھائیں۔ بالکل وہی جناب سردارانہ نظام ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں عیش، ان کے بیٹے یورپ میں، امریکہ میں، ان کی بلڈنگیں، ان کے ہوٹل، سب کچھ وہاں، تمہارے جھوپڑی میں ایک چراغ بھی نہیں ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے تمہارے دروازے پر تمہارے آنسو بھی پوچھنے، تمہارے جوتیاں چپل بھی اٹھانے کے لیے آئے گئے، کنفیوژن میں ڈالا ہوا۔ ابھی حکومت ایسی ہوتی ہے، جمہوریت اور بھی دنیا میں ہو رہی ہے، یورپ میں بھی ہے، سب جگہ، لیکن کتنی پیار سے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تم ہمارے تھرڈ ورلڈ کے یہ ایشیائی ممالک کے لوگ ہیں، بالخصوص ہمارے یہ بر صغیر، اعوذ باللہ استغفر اللہ، پبلک کو کنفیوژن میں ڈالا۔ وہ جاہل چاہیے کہ مسلمان تم سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ اس لیے اگر خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو کتاب و سنت، توحید و سنت پہ آئے، صحیح توحید جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، اپنے منمانی بتائی ہوئی مولویوں کی نہیں۔ اور یہ ایری بریدی مریدی شریدی تھوک دو ان کے منہ پر، تھوک دو، یہ سب برباد تباہ، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ یہ ازار مزار، درگاہ، نیار، عرس، میلے، ٹھیلے، کھجڑے پھجڑے، تازیہ، علم، چبوترا، اٹھالے شاہ کا مرغان، تیرے شاہ کی مرغی، یہ ڈیگ، یہ پینے، یہ رجب کے کونڈے، یہ شب برات کے حلوے مانڈے، یہ بدعات ہیں۔ ماہ شعبان وہ مبارک اور مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جو اسلام کا 8واں سال ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جس کا دروازہ اس عظیم الشان مہمان کے استقبال کے لیے کھلتا ہے جو اپنے دامنوں میں بے شمار خیرات و برکات کے ہیرے جواہرات لے کر ہمارے دلوں پہ دستک دے رہا ہے۔ وہ ماہ مبارک مسلمانوں کا مقدر نصیب جس کے اندر جاگتا ہے، جس کی ایک رات، جناب علی ایک رات اللہ رب العزت نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ شعبان، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں مدنی تاجدار کو میں نے مکمل روزے رکھتے ہوئے شعبان کے سوا نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، کہ ہم نفلی روزے جو ہمارے کسی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے رمضان میں، ہم اسے زیادہ تر شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوا کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کو بھی پچھلے مہینے کی طرح رجب کے کنڈوں میں بھی ضائع کیا،
پھر 27 شب کو 27ویں معراج النبی معراج جشن شب معراج میں مولویوں نے خوب ٹی ویوں پہ بیٹھ کر خوبصورت لڑکیوں کو سجا کر میک اپ کروا کر لپسٹک مروا کر آپ کہہ رہے ہیں معراج ربانی صاحب بڑے غور سے دیکھتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے۔ حاشیہ بین سطور نہ دیکھوں تو بتاؤں گا کیسے تمہیں، اور دیکھتے دیکھنے کیا بات ہے، یہ شیطان ہے نا ساتھ ساتھ رہتا ہے، نہ کہنے پر بھی لوگ کہتے ہیں شیخ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، بھیجتے رہتے ہیں۔ جی جناب، ہم بھی اسی دنیا کی مخلوق ہیں، ہم کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہیں۔ لا کے ٹیلی ویژنوں پہ بٹھا کے جشن شب معراج منایا جا رہا ہے، یہ معراج کا مہینہ ہے، اس کو برباد کیا رجب کا جو حرمت والا مہینہ تھا، جس کے اندر حرام، ہر کام حرام تھا۔ شعبان یہ مبارک مہینہ روزوں کا، اس میں بھی مردوں کی زیارت، مردوں کی قبرستان کی زیارت سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ تم اپنے روزانہ جاؤ، ہفتے میں جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جانا ہے، یاد رکھو اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ جو بھی روایات اس تعلق سے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ساری روایتیں یا تو موضوع گڑی ہوئی ہیں اور یا تو ضعیف ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جو ہزار نماز فلانی نماز، مردے آتے ہیں، مولویوں نے اچھا دنوں پھینٹا مارا ہوا ہے کمبل اڑا کے، ہیں مردے آتے ہیں دروازوں پر، فاتحہ جس کے گھروں پہ نہیں ہوتا اس کے خاندان کے مردے لعنت بھیج کر گھر والوں پہ چلے جاتے ہیں، مارے ڈر کے بیچارہ کبھی نماز روزہ تو کرتا نہیں، اللہ سے ڈرے تو دنیا اس سے ڈرے، یہ تو نہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، مردوں سے ڈرتا ہے۔ تو مردوں سے ڈرتا ہے تو یہ مردہ ہے، اس کو کوئی بھی مارے، جوتے چپل مارتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اب مردے کی قبر پہ کچھ بھی کرو کیا فائدہ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی مردے، ان کو جوتے مارو چپل مارو، دنیا مان رہی ہے، مار رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، اسے کوئی احساس نہیں۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، شرک سے توبہ کرو اور بدعات کو چھوڑو۔ یہ شعبان کا شب برات وغیرہ، شب برات کا لفظ ہی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ کوئی کہے گا مولانا کہاں ہوگا، یہ شب مانے تو رات کے آتے ہیں اور رات کے مانے شب کا لفظ عربی تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے، ایرانی لفظ ہے تو یہ رات ہی ایران سے آئی ہے، کیونکہ اس رات کو سارے شیعہ رافضی سرہ من رہا، وہ جو غار ہے عراق کے اندر، اس کے سامنے بیٹھ کر سارے رافضی دیے جلا کر پرچیاں غار میں ڈالتے ہیں اور اپنے امام غائب محمد جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کو دہائی دیتے ہیں، نکلو اب ہم بہت ہو گیا، اب حکومت ولایت قائم کرنا چاہتے ہیں، نکلو ہم دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک 1400 برس ہو رہے، 1300 برس، آج تک وہ بابا اندر سے نکلا اور قیامت آئے گی کبھی نکلے گا بھی نہیں، یاد رکھو، کیوں پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن شیطان نے لگایا ہوا، تو کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی شیطان کے بھی تو کچھ حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ شیطان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے میں محترم، اس جلسے میں اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک منظر پیش کیا جائے گا ختم نبوت کا، کہنے کے وہ کیسے، کہنے کے بیٹھے رہو چپ چاپ سنو۔ پردہ اٹھا تو دیکھا کہ کرسی کے اوپر، اب اس نے بنایا ہوا تھا ڈرامہ، کرسی کے اوپر ایک شخص بڑا خوبصورت لباس پہنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی رجسٹر پلٹ رہا ہے، ورقے۔ یہ بتایا گیا کہ کرسی پہ بیٹھنے والا اللہ ہے اور جو رجسٹر پلٹ رہا ہے وہ جبریل ہے، اور وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ بتاؤ کہ ہم نے غلام احمد قادیانی کو کب نبی بنا کے بھیجا ہے، ذرا اس کا نام دکھاؤ ہمیں رجسٹر میں۔ اچھا وہ جلسہ ہو رہا تھا غلام احمد قادیانی کی صدارت میں، وہ بھی بیٹھا تھا، پسینے سے پسینے جبریل بقول اس ڈرامے کے پسینے میں ڈوب، کوئی اتفاق سے پیچھے کے پردے سے ایک نہایت ہی معمر ترین بوڑھا شخص ہاتھ میں پتلی سی رجسٹر لے کر کے، چھڑی لے کر کے آئے، السلام علیکم، کہا السلام، کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ غلام احمد قادیانی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹر میں دیکھو میں نے کب نبی بنا کے بھیجا ہے، میں آپ کے دربار کا مردود بارگاہ کیا ہوا ابلیس لعین، وہ آپ کے رجسٹر میں نہیں درج ہے، وہ میرے رجسٹر میں درج ہے، میں نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ غلام احمد قادیانی کرسی چھوڑ کے پردہ پھاڑ بھاگ گیا، کہا یہ دیکھو یہ غلام احمد ہم نے بھیجا اس۔ تو ایسے کچھ رسول ہوتے ہیں
ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض، اللہ نے فرمایا یہ شیاطین ہیں جو بعض کو زخرف القول، بڑے بڑے ملمہ ساز باتوں سے لوگوں کو وحی کرتے دلوں میں ڈالتے ہیں. بخشوان ہیں، یہ پیر ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یہ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، کہہ کر کے تمہیں سجدے کروا کے تمہاری لوٹ ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ اور زنا کرتے ہیں. یہ جو اولاد تم کہتے ہو بابا کے دربار سے تھوڑی ملتے ہیں، وہ جو دادا موٹر مستنڈے ہیں وہ استعمال کر کے دعا اولاد ہوتی ہے. بابی بابا اولاد جسے نہ دے مولا اسے دے گا اسود اولاد ہیں، جو اللہ کا جو جس کو نہ دے نہ اسے کوئی اور دے گا. تو میرے عزیزو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کچھ شیاطین بھی ہیں جو شیاطین اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہمارا پیغام، ہماری دعوت یہ شعبان میں کچھ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ سب شیاطین مردے بلانے سب کھانے پینے کا چکر ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جو ایک دفعہ واپس چلا جاتا ہے وہ دوبارہ وہاں سے واپس. تم نے بہت سارے دیکھو فلانے شہید بابا گھوڑے پہ سوار ہو کر کے پورے شہر کے، بعض لوگ کہتے ہیں کراچی شہر سمندر کے کنارے نہیں ڈوبتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تمام ولی اللہ چاروں طرف سے گھیرے میں ڈوبے، اس لیے وہ بچا ہوا. ایسی ایسی کرامتیں ہیں. اور جب ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کیا آ گئے. نہیں، لوگوں نے کچھ گستاخی کی ہے، بابا ناراض ہو گئے اس لیے یہ عذاب آ گیا ہے. یعنی چت بھی اس کی پٹ بھی اس کی، ہر طرف سے یہ اپنی ڈبلی بجاتا ہے. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توحید و سنت کا پابند بنائے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر تو شعبان کے حلوے مانڈے منع کر دینا، ایک پیسہ نہیں بھیجنا حرام ہے تمہارے لیے، کوئی مردہ نہیں آتا. ان کے لیے دعا کرو بس یہی. اور 15 شعبان کو نہ روزے ہیں نہ راضی ہیں، کچھ نہیں ہے. یہ سارے مولویوں کے کھانے پینے کے ٹھگولے حلوے مانڈے کھانے آتش بات. اور اللہ اکبر، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، او جو پھلجھڑیاں دیوالی منائی جاتی ہے، شبھ رات ہے یہ، شب برات نہیں ہے، شبھ رات. جب وہ کہتے ہیں نا شب ایرانی لفظ ہے، فارسی لفظ ہے. یہ ہم نے کہا نہ قرآن میں نہ حدیث میں. بولے فارسی کہاں سے قرآن حدیث؟ ہم نے کہا تو بھی لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ البراء ہی دکھا دو. لیلۃ برات بھی قرآن میں دکھا دو، حدیث میں دکھا دو. نہیں، کہیں نہیں. لیلۃ برات کہیں نہیں قرآن. تو یہ آئی کہاں سے؟ یہ انہی شیعوں سے آئی. یہ 15 شعبان کو اس غار کے پاس بیٹھ کر سیدنا ابو بکر عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی، عائشہ صدیقہ زوج المومنین، ام المومنین زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برات تبرے کستے ہیں. یہ خبیثے مردودے، اللہ انہیں غارت عطا فرمائے، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. جی جناب علی، تم نے اسی رات کو حلوے مانڈے کھا کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہوئی ہے، خوشیاں مناتے ہو. اور آتش بازیاں شبھ رات کے، تمہاری دیوالی میں آتش بازی میں کیا فرق ہے جو شبھ رات آتی ہے؟ لوگوں کو دیکھو موٹر سائیکلوں پر 3 یا پٹی باندھے ہوئے، یا رسول اللہ مدد یا غوث المدد ہے کر کے موٹر سائیکلوں پر رات بھر پولیس کو اور امن کو شانتی کو بھنگ کرتے رکھتے ہیں. پولیسوں کو چاہیے کہ ڈنڈے مار کر کے ان کو گھروں کے اندر ماں باپ کے حوالے کریں. اس کا کوئی تعلق اسلام دھرم سے نہیں. اے حکومت کے لوگوں سنو، ہماری آواز سمجھنے والوں، شب برات، رجب کے کنڈے بھنڈے، یہ سب اس کا کوئی تعلق اسلام سے ایسے ہی نہیں ہے جیسے یہ درگاہ مزار تعبیر، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. ہر کس نہیں. وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس اسلام میں کوئی اس کا تعلق نہیں، کوئی اس کی جگہ نہیں ہے. ہاں وہ اسلام جو لوگوں نے اپنے مزاج سے بنائے ہیں، ان کے یہاں تو خیر بہت کچھ ہے، وہ ہم کیا بتائیں آپ. تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو سب کو اس 15 شب اپنے گھروں میں بٹھاؤ، باہر نکلنے سے روکو. بائک سائیک سب کی چابیاں اماں کو بولنا، اپنے بیویوں سے بولو، اپنے بچوں سے بائکیں اپنے گھروں میں رکھ. کچھ نہیں، کہیں نہیں نکل، نہ کوئی 1000 نماز، نہ 2000، نہ 1، کچھ بھی نہیں. مولوی بیٹھ کر کے صرف کھانے پینے کے چکر میں نذرانوں تمہاری جیبوں کو خالی کرتا ہے. یہ میری آواز میں نے سنا دیا ہے. ابھی 8 دن کے بعد 15 شعبان آنے والی ہے. تاریخ پہلے بتا دیا ہوں. جہاں مانو نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اللہ ہم سب کو عذاب الہی سے محفوظ رکھے اور تمام عالم اسلام میں امن اور راحت عطا فرمائے. سب کو کتاب و سنت کی چھاؤں میں لائے. اسی میں امن ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں تحفظ اور بقا ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأعظم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صوم استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. सफेद दुरुस्त करने, मिलके करने, फासलों को बंद करने, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة. الله سمع الله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده.
الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام يا ذا الجلال. آپ کے سوائے بھائیوں میں گھر جانا چاہتا ہوں، سب آنے سے میرا ایک واسطے خدا کر کے اپنے ماں باپ کا صدقہ سمجھ کے اس کا کمی والے کا صدقہ سمجھ کے بھائیوں میں اللہ کسی نے برا نہ کرنا ہے بھائیوں، یہ سمجھ لینا میں نے کسی کا نام کو سمجھ کیا